ایسے ہیں. میں جب وہاں پر گیا بچی کی تعزیت کے لیے تو ہمارے جماعت کے ساتھی نے بتایا کہ اس وقت ہم نے وہاں بلدیہ ٹاؤن میں ایک بچہ گر گیا تھا, ہم نے فوری طور پر الحمدللہ نکال لیا اس کو. کتنے واقعات تو ایسے ہوتے ہوں گے, کوئی موجود ہوتا ہے تو نکال لیتا ہے, جو موجود نہیں ہے تو مر جائیں بس. یہ ہے ان کا کام. گلشن اقبال کا وہ ابھیان, ابھی تک ماں باپ تلاش میں ہے کہ شاید وہ زندہ ہو اور کہیں نکل گیا ہو, وہ بھی اسی طرح گرا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ کیا بیتتی ہے لوگوں کے اوپر, لیکن ان ظالموں کے کانوں پہ جوں نہیں رہی تھی. پھر یہ ٹرانزیشن پیریڈ جس کو انہوں نے ٹاؤنز کی سطح پہ ختم کیا ہے, اچھا کیا ہے, لیکن یہ کیسا پیریڈ ختم کیا ہے جس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عملہ کتنا ہوگا, گاڑیاں کس کو کتنی ملیں گی, دفتر ابھی تک پورے نہیں ہیں. اسی طرح یو سیز کی تو ٹرانزیشن ختم ہی نہیں کی انہوں نے. تو یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ یہ جو پیپلز پارٹی مسئلہ چھوڑ کر گئی تاکہ یہ اسی میں الجھتے رہیں اور پھر اگلا الیکشن میں ہم قبضہ کر لیں, وہ خواب تو ان کے بکھر جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ وقت ہے, اس میں فوری طور پر نگراں حکومت کا یہ کام ہے. میں سی ایم صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں, مطالبہ کرتا ہوں کہ ٹرانزیشن پیریڈ کو نہ صرف یہ کہ یہ ختم کریں بلکہ منصفانہ طریقے سے تمام چیزیں تقسیم کریں, اور یہ جتنا بھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے یا یہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے یا اسی طرح سے ایس بی سی ہے, اس کو ڈیوالو کریں. ڈیوالو کا مطلب ان سے زیادہ کون قانون جانتا ہے مقبول باقر صاحب سے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر آف پاور. اس میں مالیاتی, سیاسی اور انتظامی اختیارات منتقل کیے جاتے ہیں, ڈیلیگیٹ نہیں کیے جاتے. آپ ماتحت کریں ٹاؤنز کے اور یو سیز کے اس واٹر بورڈ کے عملے کو, آپ دیکھیں رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ صرف جماعت اسلامی کے ٹاؤن میں کریں, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے ٹاؤن میں بھی یہ کام کریں, پھر دیکھیں گے کس کی کتنی پرفارمنس ہے. سب کو اختیار دیں. تو واٹر بورڈ کا عملہ بھی اگر ماتحت ہوگا, ماتحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ہائر کر سکیں, آپ فائر کر سکیں, آپ اس کی سیلری روک سکیں, آپ منتقل کر سکیں, ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر سکیں. اگر ٹاؤن کا چیئرمین واٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ کے عملے کو وہ چینج نہیں کر سکتا تو اس کا اختیار کوئی نہیں ہے. یہ تو محبت کی باتیں ہیں, کسی نے مان لی کسی نے نہیں مانی. کچھ اچھے افسر ہوتے ہیں مان لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے وہ نہیں مانتے. اسی طرح کچرا چننے کا نظام دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے پاس اختیار نہ ہو, انڈیپینڈنٹ ایک پیرالل سسٹم چل رہا ہو. تو ڈیولیوشن آف پاور جس کا فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا, اب نگراں حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جو ہے وہ نگراں ہیں, وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس فیصلے کی روشنی میں. آرڈیننس کے ذریعے گورنر سے آرڈیننس لیں, نافذ کریں, اور جب اسمبلی آئے گی وہ اس کو اوکے کر دے گی. تمام ٹاؤنز اور یو سیز کی سطح پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے عملے کو ڈیوالو کریں. اسی طرح سے یہ جو ہمارا کچرا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو ڈیوالو کریں. اور اسی طرح سے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کیا مانی بھائی؟ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ بلڈنگ کنٹرول کیسے ہو گئی؟ پھر یہ جو ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, یہ جو ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور اسی کے تحت سسٹم چل رہا ہے. ذرا سا کسی کا نام لے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور اب تو خبریں آ رہی ہیں, ہم اس لیے اس کو بیان نہیں کر رہے کہ ابھی تک سوشل میڈیا پہ ہیں. جب بھی اتھینٹک خبریں مل گئیں کہ کون کون پکڑا گیا اور کتنے کتنے ارب روپے, اس کو ایکسپوز بھی کریں گے اور قوم کے سامنے لائیں گے بھی. تو اس لیے شہریوں کے جو بنیادی مسائل ہیں, نگراں حکومت اس کو حل کرنے کی یہ کارروائی کرے, اقدامات کرے. یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑ سکتی کہ ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں ہے. اسی طرح ظاہر ہے کہ باقی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, اس کو انشاءاللہ مردم شماری اور اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.